نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع، آپ کے پروگرام ہم صحت اور سلامتی کے ساتھ، اور بہت ہی کلیئر اور کانسیپٹ ہے اور سمجھ بھی آ رہی ہے بات کہ صحت اور سلامتی بھی تب ہے جب زمین سلامت ہے، اور اللہ اس کو سلامت ہی رکھے۔ زمیں کو فراغت نہیں زلزلوں سے، نمایاں ہے فطرت کے باریک اشارے۔ اس پر جب زلزلہ آیا تو 2005 کے زلزلے میں مجھے اس طرح سے نہیں احساس ہوا تھا، یعنی اس کے بعد جب زلزلے کے بعد پتہ چلا کہ اتنا نقصان ہوا ہے تو اندازہ ہوا، لیکن یہ زلزلہ تو اس بار ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، یعنی اللہ نے ہمیں موت سے ایک بار پھر زندگی بخش دی، الحمدللہ۔ اور میں اپنی تھوڑی سی پرسنل فیلنگ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ اس بار جب زلزلہ آیا تو میں گھر پہ اکیلی تھی، ابھی بچے بھی اسکول سے نہیں آئے تھے، تو میں جب یعنی زلزلہ آیا تو میں فلیٹ سے باہر نکلی تو وہ گھر سارے جو تھے وہ جیسے ہی، میں گھروں کو تو نہیں دیکھ رہی تھی لیکن وہ استغفار اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لیکن ایک ایکسپیرینس بہت ڈفرینٹ تھا زندگی کا، کہ جیسے جب کبھی بھی مجھے کوئی تکلیف آتی ہے نا، پریشانی آئے، بیماری آئے، کوئی بھی پرابلم جو زندگی سے، صحت سے، دوسروں کی محبت سے، کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ ہو، تو میں فوراً اللہ سے دعا کرتی ہوں اور دعا کر کے میں مطمئن ہو جاتی ہوں۔ لیکن جس وقت زلزلہ آ رہا تھا اور میں اللہ سے دعا کر رہی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ جس نے بچانا ہے وہی عذاب میں مبتلا کر دے۔ آپ میری فیلنگ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے امید ہے سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ چیز مجھے بہت زیادہ دکھی، بہت پریشان، یعنی مرنا تو ہے لیکن اللہ نہ کرے کہ ہماری موت عذاب سے ہو، اور یہ عذاب الہی اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے، ساری امت کو بھی، بلکہ میں تو کہتی ہوں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے۔ لیکن اسی حوالے سے کچھ بات کرنے کی ہے کہ زلزلے ایک قدرتی آفت تو ہیں لیکن عذاب الہی کی شکل بھی تو ہیں، اسی طرح وہ انسانی بے بسی، کمزوری اور عجز و انکساری کا ثبوت بھی تو ہیں۔ انسان اپنی عقل و دانش، فکر اور عمل اور دنیا کی ترقیوں کے باوجود خدا کے ایک حکم کے آگے بے دست و پا ہے۔ انسان اپنی عقل پر ناز کرتا ہے، طاقت پر اتراتا ہے، مال و دولت پر فخر کرتا ہے، اور اونچے مکانات، بلند و بالا عمارتیں، ان پر خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب خدا کا حکم آتا ہے تو شدید بارشیں، تیز آندیاں، طوفان، زلزلے، آن کی آن میں سب کچھ ختم کر دیے جاتے ہیں، جس کا ایک نظارہ پوری دنیا نے حال ہی میں کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ذرا سا اپنے رب کی نظر سے دیکھ لینے کی ضرورت ہے۔ میں نے خطبہ پڑھا، نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں قدیم اقوام میں قوم عاد اور سمود کا ذکر آیا ہے، جو بآسانی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو تھیں، یعنی دیو ہیکل پہاڑوں میں انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، مگر جب حکم خداوندی آتا تھا تو تیز ہوائیں اور خطرناک طوفان ان سب کو موت کی گھاٹ اتار دیتے تھے۔ قوم سمود کو سخت دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کتنی ہی قومیں ایسی ہیں جو اپنے اعمال کے نتیجے میں بالکل تباہ و برباد ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑا ہے، بعض کے اوپر ہم نے سخت آندھی بھیجی، بعض کو چیخ نے تباہ کر دیا، بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور بعض کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ سورہ العنکبوت۔ زلزلہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے، اور یہ اہل ایمان کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ کفار کے لیے اللہ تعالیٰ کا غصہ یاد آنے کی بات، یعنی اللہ تعالیٰ کا غصہ قہر اس پہ نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ عذابوں کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے کہ اس سے کچھ سبق لینے والے سبق لے لیں، خدا کو بھولنے والے خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں، دنیا کی زیب و زینت سے متاثر ہو کر اپنی موت اور آخرت کو بھولنے والے اس کی طرف واپس آ جائیں، اپنے نفس اور مخلوق خدا پر ظلم کرنے والے باز آ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث میں یہ فرمایا کہ جب خدا کی زمین پر بدعمالیاں، برائیاں، گناہ عام ہو جاتے ہیں تو خدا کی طرف سے عذاب آتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت 15 قسم کے گناہوں میں لگ جائے گی تو خدا کی طرف سے ان پر آزمائش اور عذاب آئیں گے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ ہیں؟
برائیاں، اور وہ برائیاں کون سی ہیں ذرا ان پہ بات کریں اور دیکھیں کہ کہیں یہ برائیاں ہمارے اندر تو موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غنیمت کے سرکاری اموال کو لوگ اپنی ذاتی ملکیت بنا لیں گے، آپ دیکھیں مال حرام کے جتنے طریقے ہیں ہم سب نے اپنا لیے اور ذرا بھی نہیں سوچتے کہ یہ مال ہمارا ہے کہ نہیں۔ یہ بجلی چوری کس میں آتا ہے؟ مال غنیمت۔ آپ دیکھیں بجلی چوری کرنے سے یہ جسٹیفائی نہیں ہوتا کہ ہمارے بل انہوں نے بڑھا دیے ہیں، لیکن چور کو چور پڑ جائیں تو کیا چور کو چور پڑنے والا چور نہیں ہوگا؟ یہ بات اپنے دماغوں میں کلیئر کریں۔ ہم یہ فتاوی لے لیتے ہیں کہ بجلی چونکہ انہوں نے بل اتنے بڑھا دیے تو اگر ہم چوری کر لیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، چور تو چور ہی رہے گا، چاہے چور کی چوری کرے چاہے ڈاکو کی چوری کرے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ امانت کو غنیمت سمجھنے لگیں گے، یعنی جو چیز کوئی اپنے پاس رکھوا کے گیا اس میں مختلف جسٹیفیکیشن دے کر اس مال کو اپنے لیے خرچ کر لیں گے، اور یہ بھی ہمارے ہاں عام ہو رہا ہے۔ جب تعلیم کا مقصد دین نہیں ہوگا، آج کون سا بندہ سچی بات بتائیں جو ڈگریاں لے رہا ہے، وہ میڈیسن کی لے رہا ہے، وہ انجینئرنگ کی لے رہا ہے، وہ BBA کی لے رہا ہے، وہ ICMA کی لے رہا ہے، وہ CA کی لے رہا ہے، وہ میڈیا کی لے رہا ہے، کوئی بھی ہے جو تعلیم کو دین سمجھ کر حاصل کر رہا ہے؟ جس سے بھی پوچھو وہ کہتا ہے، میں جس سے بھی پوچھوں کہ آپ پڑھنا کیوں چاہتے ہیں، آپ اتنا آگے کیوں جانا چاہتے ہیں، MS MPhil PhD کیوں کرنا چاہتے ہیں، تو اچھی جاب کے لیے۔ آپ اور میں ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہم تو ایک تو وہ گناہ کر رہے ہیں نا، تو جن کو ہم گناہ کسی حد تک ریئلائز سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو اتنے سارے گناہ ہم کر رہے ہیں جن کو ہم نے کبھی گناہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم تو دنیا میں ہر کام پیسوں کے لیے کرتے ہیں، ہم تو ہر لمحہ صرف پیسوں پہ ہی فوکس کر کے زندگی کے کاموں کو کرتے ہیں۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ غور کریں، زلزلہ آیا، زندگی ملی ہے، لیکن کیا ہم نے اپنی زندگی کا احتساب شروع کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے مسائل کے اوپر غور شروع کیا ہے؟ پھر اللہ کے نبی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ماں کی نافرمانی کرے گا اور بیوی کی اطاعت کرے گا، یعنی ظاہر ہے بیوی اگر غلط بات پہ لگائے گی اور ماں اگر حق بات پہ لگا رہی ہے تو یہ کوئی اسلام اس چیز کی اجازت تو نہیں دیتا۔ اسی طرح سے وائس ورثہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں سے وفا اور باپ سے جفا کرے گا، مساجد میں شور ہونے لگے گا، گانے بجانے والیاں اور آلات طرب اختیار کیے جائیں گے۔ آج تو پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ گانے بجانے والیاں ایک کوئی پورشنز ہوتے تھے سوسائٹی کے جہاں جایا جاتا تھا، اپنی اولادوں کو ہم روک لیا کرتے تھے کہ وہاں نہ جاؤ، وہ ایریاز شریف فیملیز کے لیے جو تھے پروہیبٹڈ تھے۔ لیکن آج تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ ہمارے بچے رضائیوں میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز میں کیا دیکھ رہے ہیں، وی ڈونٹ نو۔ اور آپ دیکھیں شراب عام ہو جائے گی، شراب کے مختلف نام رکھ لیے گئے اور شراب کو ہم نے اپنی سوسائٹی میں عام کر لیا۔ مرد ریشمی لباس پہنیں گے، اب یہ میڈیا پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میجورٹی نے ریشمی پہنے ہوتے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے؟ انسان کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی، یعنی یہ نہیں عزت ہوگی دل میں کہ یہ آیا اس کی عزت کی جائے، بلکہ کیا ہوگا کہ وہ عزت اس کی صرف اور صرف کہ کہیں یہ مجھے ذلیل نہ کر دے، مجھے رسوا نہ کر دے، یعنی اس کی بدماشی کی وجہ سے ہم اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ قوم کا قائد بدترین شخص ہوگا، اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر تان و تشنیع کریں گے۔ اور آج آپ دیکھیں استغفر اللہ، لٹرلی ہماری مجلسوں میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان کیوں بنایا؟ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یعنی بجائے احسان مند ہونے کے آج لوگوں نے یہ بھی ایک لابی بن گئی ہے کہ کیا ضرورت تھی پاکستان بنانے کی، رہنے دیا جاتا وہی جزیرہ جس میں ہم رہ رہے تھے۔ ذرا دیکھیں نا انڈیا میں کیا حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا، شکر گزاریت کا تو نام ہی نہیں ہے نا۔ ہم نے ہر ایک کو تانا و تشنیع دینی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور وہ قائد اعظم جنہوں نے جو قائد کہلائے ہمارے لیڈر بنے اس وقت میں انہوں نے اتنا بڑا ویژن اور کام کیا، اس کو کسی نے کریڈٹ نہیں دینا، اس پہ بھی بات ہونا شروع ہو گئی کہ اور بچوں کو تو آج پتہ بھی نہیں چل رہا کہ قائد اعظم اور اقبال تھے کون۔ بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اپنے جو بڑے لوگ تھے ان کو ہم تان و تشنیع کریں۔ اس طرح تم سرخ آندھیوں کو دیکھو گے، پھر زلزلوں کا اور صورتوں کے بگڑنے اور مسخ ہونے کا انتظار کرو، اور ایسے فتنوں کا انتظار کرو جو اس طرح یک کے بعد دیگرے آئیں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹے، یعنی دھاگا ٹوٹنے کے بعد گرتے چلے جاتے ہیں، ایگزیکٹلی اسی طرح سے۔ اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جب زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اور ہم زلزلوں کی کثرت کو بھی کتنے مزے سے میڈیکلی اس کو جو ہے نا ہم کر رہے ہوتے ہیں، جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آفٹر شاکس تو آئیں گے۔ بھئی اللہ کے بندوں، کیا آفٹر شاکس میں زلزلہ نہیں ہے؟ یعنی اس کو اتنا ہم ایبزارب کر لیتے ہیں کہ آفٹر شاکس تو آئیں گے۔ تو یہ سائنٹیفک ریزنز جو ہے نا یہ ان زلزلوں کو روک نہیں سکتی، چاہے جتنا مرضی سائنس جانتے ہوں۔ آپ یاد رکھیے اس بات کو کہ یہ زلزلہ ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے۔ میں نہیں کہہ رہی، علماء کہہ رہے ہیں کہ جو بھی لوگ
یہ ایکسپیرینس ہمارا جو زلزلے کا گزرا ہے، اپنے اعمال پر غور کریں. کوئی ایسا کام ہم ضرور کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کو شدید غصہ آیا ہے. انصاف کے ساتھ موجودہ ماحول کا جائزہ لیں تو بہت ساری باتیں ہمارے آپ کو اندر موجود نظر آتی ہیں. بلکہ میرا تو خیال ہے کہ ساری ہی باتیں جو حدیث سے معلوم ہو رہی ہیں، ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور حرف بہ حرف پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دھوکہ، بے ایمانی، کرپشن، سرکاری اور عوامی چیزوں پر ناجائز تصرفات، یہ سارا کچھ ہمارے عمل میں آ رہا ہے. عصری تعلیم کا شور اتنا طاقتور ہے کہ دینی درسگاہوں میں بیٹھے ہوئے بھی زمانے کی تعلیم حاصل کرنے کے چکر میں ہیں، پیسے کمانے کے چکر میں ہیں. اصل میں جو دین کی اصل روح ہے کہ جو کچھ کرو صرف اللہ کی خاطر کرو، وہ نیت ہی ہمارے لوگوں میں موجود نہیں رہی. والدین کی نافرمانی کے واقعات آپ دیکھیں اخباروں میں بھرے پڑے ہیں. بیوی کی اندھی محبت اور پھر گھروں کا اجڑ جانا. آپ دیکھیں طلاق اتنی کامن ہو گئی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کسی نے کسی کو کیا طلاق دی. ایک بہت ہی میچور فیملی کے لوگ ہیں اور لڑکی کو طلاق کیوں دے رہا ہے شوہر؟ مطلب بہت ساری باتیں ہوں گی لیکن بہانہ کیا بنا رہا ہے کہ تم حجاب کیوں کر رہی ہو؟ اللہ سے ڈرو. ایسے مردوں کو اللہ سے ڈرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ سے جنگ کر سکتے ہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک لڑکی پہلے اپنے نفس سے لڑتی ہے، پہلے خاندان سے لڑتی ہے، پہلے اپنے آپ سے لڑتی ہے، پھر کہیں جا کر اللہ اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس بے حیائی کے لبادے سے بچائے. اور اس کو مزید شوہر سپورٹ کرنے کی بجائے کہ گھر تمہارا تباہ ہو جائے گا تم اس پردے کو نہ کرو. دیکھیں کتنا بڑا ظلم نہیں ہے یہ. اور یہ واقعات ہمارے ہاں عام ہو رہے ہیں. اور پھر زلزلے نہ آئے، اور جب زلزلہ آئے گا تو پھر سب کو لے جائے گا، کسی کو چھوڑے گا نہیں کہ اب تم انتظار کرو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. اس لیے اپنے رول کو پہچانیے اور کرنے کی کوشش کیجیے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی عہدے اور جتنا بھی اسٹیٹس ہے اس دنیا میں اور قیادت ہے یا لیڈرشپ ہے، یہ ساری کی ساری نااہل لوگوں کے پاس آ چکی ہے. گانا، میوزک، فلم اور اس طرح کی ساری چیزوں میں شدید ہم نے اپنے بازار گرم کر رکھے ہیں. اور اس حوالے سے اگر کچھ کسر باقی رہ گئی تھی تو وہ موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری ہو گئی. الخبائث شراب کا شوق جہاں غیروں کو ہے وہیں اپنے بھی اب پیچھے نہیں رہے. مرحوم علماء صلحاء جتنے متقی لوگ تھے ان پر کیچڑ اٹھانے والوں کی بھی کمی نہیں. اور یہ ساری باتیں آج سے نہیں بہت پہلے سے تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اس کی اطلاع دی تھی. جہاں یہ ارشاد ایک طرف اسلام کی حقانیت کی واضح دلیل ہے، وہیں دوسری طرف زلزلوں کی آمد کی وجوہات سمجھنے میں معین و مددگار ہے. یہ وہی ماحول ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ جب لوگ زنا کو حلال کر لیں گے، شراب پینے لگیں گے اور گانے بجانے کا مشغلہ اپنا لیں گے تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم دیتی ہے کہ زلزلہ برپا کر دے. آپ دیکھیں اس وقت زنا کی کثرت، لٹرلی زنا کی کثرت دیکھیں، ایلیٹ کلاس میں بھی اور لوور مڈل کلاس میں بھی. اور مجھے نہیں پتا مڈل کلاس کی تو باتیں، لیکن یہ سارے کے سارا معاشرہ جو ہے اس گناہ میں مبتلا ہو گیا. اور ایک صاحب تھے اپنی بیوی سے کہنے لگے، ان کی بیوی نے مجھے بتایا کہ تم کس دنیا میں رہتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ آج کل تو کوئی بھی نہیں ہے جو زنا کے بغیر ہو. استغفر اللہ، یہ بات میں نے سنی، میں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹ ہو. آپ بتائیں یہ ہے زلزلوں کی کثرت کی وجوہات. کون کون سا زنا کرتے ہیں؟ آنکھ کا زنا، کان کا زنا، دل کا زنا. اب آنکھ کا زنا سے بات شروع ہوتی ہے اور دل کے زنا پہ، اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے اور اللہ کو حیا آتی ہے جب بندہ زنا کرتا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے غیظ اور غضب سے ہمیں بچائے، اللہ ہم پر رحم فرمائے. یہ زلزلوں کی جو مختصر سی تاریخ میں نے بیان کی ہے، اس میں کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ تاریخاً بھی شیئر کرنا چاہوں گی تاکہ یہ ذرا سوچیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک چین بنایا ہے یا چیزیں ہمیں دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے رکھی ہیں، اس میں اصل میں فائدہ ہمارا ہے اگر ہم نے پا لیا. نیپال کا واقعہ کوئی نیا واقعہ نہیں، بلکہ جب بھی ایسا ماحول ہوا قدرت نے انسانوں کو سنبھالنے کی وارننگ دی ہے، انہیں خبردار کیا ہے وقت ابھی بھی جاگ لو اے مومن. 22 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی زلزلہ آیا. انہوں نے زمین پر ایڑی ماری اور فرمایا اے زمین تم کیوں ہلتی ہو؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ اور زمین ہلنا بند ہو گئی. آپ سوچیں عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان، یہ تھا نا ایمان کا لیول، یہ تھی نا کریڈیبلٹی. اور زمین پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیرے اوپر انصاف قائم کیا. اور آج ہمارے ملک میں تو خاص طور پر ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا. جیلوں میں 70% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جرم کیا ہی نہیں ہے. اللہ ہم پر رحم فرمائے. جس کو جہاں موقع ملتا ہے اتھارٹی کا روب جمانے کا، وہ غریب کو نیچا، کمزور کو اور کمزور، اور لوگوں کو مشکلوں میں ڈالنے کا کام کرتا ہے. اور ظلم جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حکومتیں شرک پر قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم پر قائم نہیں رہ سکتی. اور یہ ظلم کی کثرت ہے ہمارے
ہمارے مسلمانوں کے اندر کہ آج مسلمان اتنی کثرت میں ہونے کے باوجود اتنے ذلیل ہو رہے ہیں. 59 میں ایک زلزلہ آیا جو 40 دنوں تک رہا، یعنی اس کے آفٹر شاکس. 223 ہجری میں شہر غرناطہ میں زلزلہ آیا اور پورا شہر تباہ اور برباد ہو گیا. 241 ہجری میں وامغان میں زلزلہ آیا جس میں تقریباً 25,000 لوگ جان بحق ہو گئے. ماضی قریب کے کچھ لوگ اگر یاد ہو، ہمارے بچے تو خیر چھوٹے تھے لیکن ابھی بچوں نے جب زلزلہ دیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں زلزلہ اس طرح ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں آنے والا زلزلہ دنیا کا چوتھا بڑا زلزلہ تھا، جس میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کل ہلاکتیں جو تھیں وہ 74,699 ہوئی تھی. ہم کیا چینج ہوئے؟ مطلب کب چینج ہوں گے؟ کیا جب ہم نہیں رہیں گے تو چینج ہوں گے؟ پھر تو وقت گزر گیا ہوگا نا. ایران کے شہر میں زلزلہ 2003 میں جو آیا اس میں 30,000 افراد ہلاک ہوئے. جنوری 2001 میں بھارت کے صوبہ گجرات میں 20,000 افراد ہلاک ہوئے. لہٰذا جب خدا کا عذاب آتا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے سود خوری اور زنا کی کثرت کو زلزلوں کا سبب قرار دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر ذرا سی ہوا تیز چلتی، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کون تھے؟ بخشے ہوئے تھے نا. مقام محمود پر اللہ نے دنیا میں ان کو بتا دیا ہوا تھا نا. ذرا سی آندھی چلتی، تیز ہوا، تھوڑے سے حالات اوپر نیچے ہوتے، بادل گرجتے، آپ اللہ کی طرف اور بھی متوجہ ہو جاتے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ سے غیر متوجہ ٹائم کون سا تھا، لیکن اور بھی خوفزدہ ہو جاتے. اور ہم اتنے بڑے بڑے زلزلے دیکھنے کے باوجود ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں جو کر رہے تھے اس دن اور جو اس دن کے بعد. آج بھی ان مشکلات مصائب کے موقع پر انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال اور کوتاہیوں پر غور کرے اور صرف اگر متوجہ ہونے کی چیز ہے تو اللہ کی طرف توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ کی طرف کثرت عبادات کرے، اللہ سے عافیت کی دعائیں کرے. وہ اکرم الحاکمین ہے، بڑا مہربان ہے، معاف فرما دینے والا ہے. اور توبۃ النصوح، سچی توبہ اللہ جس کو توفیق دے دیتا ہے اللہ تو اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کو پکڑے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، اور اگر ہٹ جائیں تو کون ہے جو ان کو اللہ کے سوا پکڑتا ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 46. اب یہاں پر تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گی کہ اسلام اور سائنس کا بنیادی فرق کیا ہے. سائنس یہ تو بتا دیتی ہے کہ زمین کی پلیٹیں ہلی تھیں، 196 کلومیٹر اس بار ڈیپتھ میں تھا زلزلہ. یہ بھی کمپیریزن ہو رہا ہے کہ پچھلی دفعہ جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو وہ زلزلہ جو تھا وہ 26 کلومیٹر کی ڈیپتھ میں تھا، یہ 196 پہ. یہ جسٹیفیکیشن، یہ ریزنز، کیا آپ کے خیال میں 196 کو 26 کرنا اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ چھوڑنا تھا نا، اس رب نے چھوڑ دیا. اب 100 جسٹیفیکیشنز کے دیتے رہیں لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ نے ایک موقع اور دیا. جبکہ اسلام نے اس کے بارے میں صرف ایک بات کی ہے کہ زلزلے کے اسباب پہلے تو بتائے ہیں اور پھر اس کے معقول اور اس کے لیے حل بھی بتائے ہیں کہ اگر زلزلے آتے ہیں تو کیا ان چیزوں سے ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور توبہ کے راستے کی طرف آنا ہے. بہت ساری مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں جو زلزلوں کو میئر کر رہی ہوتی ہیں کہ کتنی پیمائش پہ یہ آیا ہے. اس پیمائش سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، اپنی تخلیق کے مقصد پر غور کرے، اپنے مالک اور خالق سے لا تعلق مت ہو جائیے، اس کی رضا اور ناراضگی کو پہچانیے، دنیا اور آخرت کے فرق کو سمجھیے، حیات اور پھر حیات کے بعد آنے والی زندگی کے راز کو جانیے. یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رکھیے کہ ہم سے بڑھ کر، یعنی ہم سے بڑھ کر تو کچھ بھی، وہی والی بات ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں لیکن اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے جس کی قدرت اور اختیار میں ہر چیز ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے اندر جب زلزلہ آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنی خطاؤں کی معافی مانگو. یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج. کتنے استغفار کی ہے. جو جھوٹ بولتے تھے چھوڑے، جو ٹائم ہم لغویات میں ضائع کریں وہ چھوڑے، زنا، بے حیائی، شراب، ہومو سیکشولیٹی. قوم لوط تباہ ہوئی صرف ہومو سیکشولیٹی پہ، اور ہم آج گیز کی باتیں کرتے ہیں اور ہماری سوسائٹی میں بھی یہ باتیں عام ہوتی جا رہی ہیں اور ان باتوں کو ہم نے کچھ نوٹس نہیں کرنا. ایڈس سے ڈرتے ہیں، ایڈس سے کہ پریکاشنری میئرز کر کے ہر گناہ کرنے. ذرا سوچیں جب مر کر جانا ہے تو جانا کہاں ہے؟ اگر ایڈ سے نہ بھی مریں، گندے کام کرتے کرتے ایڈ سے نہ بھی مرے تو کیا ہمارا حساب نہیں ہوگا اللہ کے ہاں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیغام دلوایا کہ اپنی خطاؤں کی معافی مانگو. اسلام نے دنیا کو یہ حقیقت بھی سمجھائی ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، ایک وقت آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور سب سے بڑے دربار میں سب کو اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے. اسلامی زبان میں اسے قیامت کہتے ہیں. اور یہ کیا ہوگی؟ یہ زلزلے انسان کو اسی قیامت کی یاد دلاتے ہیں کہ ابھی تو تھوڑی سی زمین ہلائی ہے تو یہ حال ہو گیا ہے. جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ لہٰذا وقت سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ اپنے اعمال کو درست کر لیجئے.
بخاری کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت ہو جائے. کیا ایک کامل ایمان شخص اس سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ زلزلے علامت قیامت میں سے نہیں ہیں؟ اسی لیے اس موقع پر کچھ سوچ لیں. جو اسلام ہم سے چاہتا ہے اس کے بارے میں غور کر لیں. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جہاں زلزلہ آتا ہے اگر وہاں کے لوگ توبہ کر لیں اور بد اعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے. استغفر اللہ. ابن قیم نے اپنی کتاب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک خط نقل کیا جو انہوں نے حکومت کے لوگوں کو لکھا تھا کہ اگر زلزلہ پیش آئے تو جان لو کہ یہ زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں، لہٰذا تم صدقہ اور خیرات کرتے رہا کرو. اصل میں یہ ہے کہ جو زلزلے میں لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے وہ تو چلے گئے، ان کی قیامت تو آ گئی اور وہ چلے گئے، لیکن اب جو زندہ باقی رہ گئے ہیں ان کے اوپر دو کام فرض ہیں. ایک، توبہ استغفار شعوری طور پر، جو گناہ بھی کرتے ہیں ان کو سوچ کر پورے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کر کے ان پر پوری محبت اللہ کی محسوس کر کے ان گناہوں پر توبہ کرنا، گناہوں پر شرمندگی محسوس کرنا اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرنا. اور دوسری چیز جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے اس کے بدلے ہم اللہ کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن جو دنیا سے چلے گئے ہیں ہم ان کی مدد کریں، ان کے لیے صدقہ اور خیرات کریں، صرف اللہ کی خاطر. ان لوگوں کے لیے راشن ڈونیشن، ان لوگوں کو اتنی شدید سردی آ رہی ہے جن کے پاس اب گھر بار نہیں ہوں گے، ان کے لیے. کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، کیونکہ اکثر ہم فنڈ ریزنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے پاکستان تو مختلف اس طرح کی کرائسس سے گزرتا رہتا ہے. پہلے ہم لوگوں کے اوپر 2005 کا زلزلہ آیا، پھر اس کے بعد سیلاب آیا، اور پھر اس کے بعد اللہ معاف فرمائے مختلف طرح سے ہم ان آفات کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اور اب یہ پھر زلزلہ آ گیا. تو لوگوں کی فنڈ ریزنگ کی جو وہ ہوتی ہے نا، فنڈ دینے کی یا صدقہ کرنے کی، وہ بھی موٹیویشن کم ہوتی جاتی ہے کہ یہ تو روز روز ہوتے ہیں. استغفر اللہ. حالانکہ ان جانے والوں میں ہم بھی ہو سکتے تھے، کیونکہ میں نے اور آپ نے کوئی اپنا قرآن خود تو نہیں نکالنا، جب یہ نکل آئے گا تو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایسی موت جس میں انسان کو بچانے والے سے یہ ڈر لگ رہا ہو کہ وہی مارنے والا بھی ہے، مارنے والا بہرحال وہ ہے لیکن اس کے عذاب کے ذریعے وہ مار رہا ہے، تو آپ بتائیں کیا کانفیڈنس لیول ہوگا مرتے وقت. اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جب ہمیں موت آئے تو وہ شہادت کی موت ہو. اللہم ارزقنی شہادتی فی سبیلک و موتی فی بلدی رسولک. اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب الہی سے بچائے اور اللہ ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے سب کے گناہوں کو معاف کر دے. سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو نہ بتائیے کیا گناہ کرتے ہیں، اپنے دل کے اندر خود یہ فیصلہ کریں کہ جو گناہ ہم کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں سچائی کی طرف لے آئے. آپ یقین مانیں اللہ کی محبت بندے کے ساتھ اتنی سچی ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ کچھ دیر نہیں لگاتا اس کا ہاتھ پکڑنے میں، اور اگر وہ رب انسان کا ہاتھ پکڑ لے تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ضائع چلا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے مقصد کے حوالے سے اور آخرت کی تیاری کے لحاظ سے تیار کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لے. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے اور ہمیں باحثیت قوم اور امت اجتماعی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.